بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ 20 فروری ہے، اور جو ہے وہ دیر آر مینی نیوز سراؤنڈنگ ناؤ۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں الیکشن کا ڈیٹ کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دے گی، اور اس سے جو ہے وہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں، اور بہت اس کو جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ عطاء اللہ تالر صاحب سے شروع ہوا ہے اٹیک ججز کے اوپر، اینڈ دیٹس ویری، جو کہتے ہیں نا کہ دے آر ریئلی کمنگ ڈاؤن اپان آن جوڈیشری ناؤ، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مسلم لیگی لیڈروں نے، وہ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کی ویڈیو جو لیک ہوئی ہے اس کو لے کر، تو بہت سخت قسم کا جو ریئیکشن ہے وہ نون لیگ کی طرف سے آ رہا ہے۔ باقی جماعتیں جو ہے ان کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا میوٹڈ ہے، بٹ ریئلی مسلم لیگ این از اٹیکنگ موڈ ناؤ۔ تو اس کی جو بیسک وجہ ہے، مریم نواز صاحبہ بھی ابھی اپنے انٹرویو میں سلیم صافی کو دے رہی تھی، تو اس میں بھی جو تھی وہ بڑی جو ہے وہ بڑا بلیٹنٹ اٹیک کر رہی تھی جوڈیشری پہ، اینڈ دے آر ریئلی ہٹنگ ہارڈ، دے آر ہٹنگ ہارڈ۔ تو میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جو ججز ہیں، وہ جو سپریم کورٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ جو ہے یہ کوئی ڈیٹ الیکشن کی جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ دے دے گا، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ بڑا بریلینٹ قسم کا ایک اٹیک جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جو ٹیپ لیک ہوئی ہے یاسمین راشد صاحب اور جو سی پی او لاہور تھے ڈوگر صاحب کی، تو وہ ٹیپ کے سلسلے میں جو تھی وہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہیں کہ ان کی جو ٹیپ جو ہے وہ کی ہے، ان کی جو پرسنل گفتگو تھی، تو اٹ از اے وائلیشن آف ہر رائٹ، ہر جو کہہ لیں کہ پرائیویسی رائٹ، تو وہ سپریم کورٹ میں یہ ریٹ کو لے کر جا رہی ہیں۔ اس کے ایک پیچھے بہت بڑا جو کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ کاوش ہے، کوشش ہے کہ یہ جو ہٹنگ ہے ایکچولی اس ریٹ کی جو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایم آئی کو اور یہ آئی ایس آئی اور یہ جو ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کو، ایم آئی کو اور آئی ایس آئی کو اور آئی بی کو، یہ جو ہے وہ ایکچولی ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کسی طریقے سے بلایا جائے، اور یہ جو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ان کے معاملے میں ان کو جو ہے وہ گندہ کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ الزام جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے بقول ان کے عمران خان صاحب کے کہ آڈیو ویڈیو کا ڈاٹا ان کے پاس بھی ہے، اور ہمارے ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے پاس بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس وقت کھیلی جا رہی ہے پورے ملک میں، لیکن میرے خیال میں جو ریٹ کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ دے وانٹ ٹو اٹیک آن آور انٹیلیجنس ایجنسیز، اینڈ دے ریئلی وانٹ دیم ٹو دے شوڈ بی ریپریمائنڈڈ ان دا کورٹ۔ تو بات صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی غلطیاں ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں، وہ اتنے بلنڈر ہیں، وہ غلطیاں نہیں ہیں، وہ بڑے بلنڈر ہیں کہ جس کو آپ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کچھ جو ہے وہ لوگ ساتھ ہیں، ان کے فیصلے ہیں، یہ ان کے کہے پہ ہوا ہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو جتنی بھی غلطیاں کی ہیں وہ ان کو میرے خیال میں کشفن بتائی گئی ہیں، آئی تھنک سو۔
تو ہو سکتا ہے یہ سچ ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے. تو ان کی جو اہلیہ ہے نا، انہوں نے ان کو بتائی ہیں کہ جو ان کو جو کشف ہوتا ہے، جو یہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ بتاتی تھی، اینٹیسپیٹ جو کر دیتی تھی کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، آپ ایسے کر لیں، آپ اس کو جو ہے وہ کر دیں، آپ اس کو کر دیں. تو وہ بڑے بلنڈر جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیے. ان کا جو سب سے بڑا بلنڈر تھا نا، انہوں نے جو کھینچا ہے وہ اس تحریک جو ان کے خلاف تھی، استحقاق اور تحریک تھی ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی، اس کو بڑا کھینچا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آلموسٹ ہی واز گوئنگ ٹو ریئلی پٹ دا کنٹری انٹو chaos. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک دم اسمبلی سے جو استعفے دے دیے ہیں، اور ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن ان کو کشف پر یقین تھا اپنی گھر والی کے، اپنی اہلیہ کے. تو انہوں نے وہ کام جو ہے وہ کر دیا. اب ہم بھیک مانگ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں اب عدالتوں سے کہ ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں واپس بھیجا جائے، اور راجہ ریاض کی جگہ وہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن سکے، تاکہ کام جو ہے وہ ان کا چل سکے عبوری حکومت میں. اور دوسرا تو یہ بہت بڑا بلنڈر تھا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ ہی از پیئنگ دا پرائز اینڈ ہی ول پے دا پرائز. تو ان کو جو ہے وہ اسمبلی سے نکلنا بھی نہیں چاہیے تھے. اور جنرل باجوہ کا میں نے پڑھا تھا بیان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ اسمبلی سے مت جاؤ، لیکن وہ اس نے بات مانی نہیں تھی. اور یہ اگر اپنے 155 بندے لے کر اگر آج اسمبلی میں ہوتا عمران خان، تو الیکشن کا اعلان ہو چکا ہوتا. تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ خود بھی جو ہے اسمبلی میں ہوتا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود بھی اسمبلی میں جاتے، ایکس پرائم منسٹر، اور ساتھ ان کی جو تھی بڑی بڑی اپوزیشن تھی، اتنی اسٹرانگ کہ گورنمنٹ کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ادھر. تو انہوں نے جو ہے وہ فری ہینڈ دے دیا، اور جو ہے تھا وہ جس کو کہتے ہیں کہ گیون اٹ اپ. تو وہ جو ہے وہ کر کے وہ آ گئے. یہ سمجھ رہے تھے کہ اسمبلی نہیں چلے گی، یہ اتنا شرمندہ ہو جائیں گے پی ڈی ایم والے کہ یہ الیکشن کا اناؤنس کر دیں گے. تو ان کی جو اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی عمران خان صاحب کی تھی، وہ 25 مئی کا لانگ مارچ تھا. ان کو پتا تھا، ان کو سب علم تھا، لیکن ان کو اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کیا. اتنے جلسے انہوں نے کیے اتنی جلدی میں کہ ان کے پاس جو کہنے کہ جتنا مومنٹم تھا، جتنا ان کے پاس لوگوں کے جو سینٹیمنٹ تھے، ان کو جو تھا وہ ایکسپلائٹ کرنے کا چانس تھا، انہوں نے وہ یوز کر لیا. تو ان کا جو سپورٹر تھا، ان کا جو ووٹر تھا، جو ایجیٹیشن میں لوگ جاتے تھے، وہ تھک کر بیٹھ گئے وہ. اور اس کا رزلٹ انہوں نے جو دیکھا پھر جب انہوں نے آخری جو ہے وہ مارچ کیا پنڈی میں، تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے جب کہا کہ میں اسمبلیاں ہی توڑ دوں گا. تو یہ بہت بڑے بلنڈر عمران خان نے کیے ہیں کہ انہوں نے اس کو صبر نہیں کیا، اور اتنی تیزی سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے تمام ریسورسز کو استعمال کیا کہ جس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. عمران خان کا جو تیسرا بڑا بلنڈر تھا وہ عمران خان نے جو ہے وہ کیا ہے، وہ تھا پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا. اور یہ بہت بڑا بلنڈر عمران خان نے کیا، اپنی حکومت دے دی ہے، اور جو مارنے والی سٹک تھی ہی از گیون ان دا ہینڈ آف دا اینیمیز اینڈ ناؤ دے بیٹنگ اٹ اپ. تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ٹربل دی ہے. تو الیکشن کے سلسلے میں ہی تو الیکشن ان کو پھر بھی نہیں ملا، اور جو ہے وہ آئین کو جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دیا، آئین میں جو ہے وہ سراغ ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور اب کوئی بندہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے PTI کی قیادت کے. وہی سوچ رہے ہیں اس سلسلے میں. تو عمران خان نے جب اپنا لاسٹ ٹرمپ کارڈ، جس کو کہتے ہیں نا دا لاسٹ ٹرمپ کارڈ، دا لاسٹ وائس وچ ہی ہیز ساؤنڈز اینڈ شاؤٹڈ ٹو دا پیپل، وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ جیل بھرو، تحریک کا جو ہے انہوں نے آغاز کر دیا ہے. تو ان چیزوں کی پتہ نہیں اتنی جلدی کیوں ہے، اور یہ کہاں سے ان کو فیڈ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. تو اس سے کچھ حاصل ہوگا نہیں، نہ اس سے جو ہے وہ ان کو کچھ ملے گا. لیکن لوگ بڑے آئیں گے تحریک میں جانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ آواز دی ہوئی ہے. تو عمران خان کے سپورٹر تو ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا جو ہے وہ نکلتا ہے. تو لوگ تو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ میرے خیال میں اٹ ول ڈائنگ ڈاؤن.
تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ آج کل بھٹو بلاول جو ہے وہ ان کے بڑا رتے لے رہے ہیں اور بہت انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو انہوں نے کام کیا 15 دن ان کو جو ہے وہ جیل کاٹنی پڑی ہے اس عمر میں آ کر. تو شیخ رشید کو اس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑا غصہ دلا دیا ہے اس بات کا. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے. اب پوری سچویشن میں الیکشن کا اعلان تو ہونے والا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اسی انتظار میں ہے کہ اعلان ہو جائے. اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ آج جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ پیش ہو جائیں گے، عدالت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس دن وہ کہہ رہے تھے ان کو بڑی تھریٹ تھی. تو آگے جو ہے وہ سچویشن ان کے لیے جو ہے وہ بڑی کلیئر اور اتنی سیف نہیں ہے. تو گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ اب باہر نہیں نکل رہے، تو گورنمنٹ ان کو پکڑنا چاہتی ہیں. تو یہی سوچ تھی، یہی اسٹریٹجی تھی پی ڈی ایم کی کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈم ہوتی جائے گی. اور لگ ایسا ہی رہا ہے. اب وہ کار نہیں دے رہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں. یہ کام اب عمران خان نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کی جو لائف جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ناؤ. اینڈ ہی آلسو پٹ ہز پارٹی ایٹ اسٹیک. اور ریلی انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا برکس نکال دیا اپنی جماعت کا. تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سانس لینا چاہیے تھا اور اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی جو ہے وہ it's like a wild horse he was when he pushed out from the Prime Minister house. He was in a panic and he didn't want to let it go. And he was so impatient and he started taking things one and after other and he started striking at the government. But جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی نا اس کو کچھ بھی نہیں وہ کر سکے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو منوا نہیں سکے. حال تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا پی ڈی ایم نے. خواجہ صاحب نے کہہ دیا کہ ملک جو ہے وہ اٹ ہیز بین بینک کرپٹڈ. تو خواجہ صاحب اگر ملک بینک کرپٹ ہو گیا ہے تو وٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ ان دا گورنمنٹ. چاہے ملک کا دیوالیہ نکال دیا آپ لوگوں نے، تو اب گورنمنٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ بینیفٹ عوام کو دیں گے، کیا سدھاریں گے آپ؟ تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ آپ جائیں اپنے گھروں کو. اگر آپ کے ہاتھ سے ملک بینک کرپٹ ہو گیا ہے تو واٹ یو ڈوئنگ دیئر؟ تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اب جو ہے وہ سودے پر بیٹھے. تو آپ کسی کو بلیم کر لیں اس معاملے میں تو بیڑا غرق تو ملک کا ہو گیا ہے. پٹرول جو ہے وہ جا رہا ہے اوپر، کسی کو لینے میں کوئی استعداد نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو گئی ہے. تو اب تو بھائی یہی پھر ہوگا کہ لوگ جب نکلیں گے نا، تو یہ لوگ نکلیں گے نہیں، یہ تو ہماری جو عوام ہے نا، یہ تو سوئی ہوئی بنگ پی ہوئی ہے اس عوام نے. اس کو کوئی غرض نہیں ان چیزوں سے. یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ عوام. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا تغیر و تبدل جو ہے نا وہ بدلتا نہیں ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ میری جو عوام ہوتی ہے اس کے جو ہے نا اس کی سوچ کا حکمران ہوتا ہے. تو جس طرح کی عوام ہوتی ہے نا ایسے اس کے حکمران ہوتے ہیں. تو ہم چور بھی ہیں، ہم بددیانت بھی ہیں، ہم راشی بھی ہیں، ہم دوسروں کا حق کھانے والے بھی ہیں، ہم ظالم بھی ہیں، ہم ہر چیز ہم میں موجود ہے ہم پاکستانیوں میں. اور وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود علامہ صاحب کی جو ہے وہ بڑی مشہور نظم ہے. تو ہم خود بھی اچھی عوام نہیں ہے کہ ہمیں جو ایسے اچھے حکمران ملے. ورنہ یورپ میں اب چلے جائے ایسی پارٹی ادھر بیان ہو جاتی جو ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہم نے جو کبھی حرام نہیں کھایا. اتنی کرپشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حرام نہیں کھایا. اور ایسے جہادی آپ کو ملیں گے نہیں ان ملکوں میں جو کہتے ہیں کہ یہ مجھے ووٹ دینا جہاد ہے اور کسی کو دیں گے تو وہ جہاد نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب وہ کفر ہے. جو باقی ووٹ دیں گے کسی اور جماعت کو وہ کافر ہے. عمران خان کی جماعت کو ووٹ دیں گے تو وہ جہاد ہے. اور جو چور ہے، جو راندہ درگاہ ہے باقی پارٹیوں سے، وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. وہ بڑے بڑے دیہڑی دار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑے بڑے اونچے درجے کے چور بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو ووٹ دو گے تو وہ جہاد ہے عمران خان صاحب کے بقول. اور اگر باقی کسی جماعت کو ووٹ دو گے تو اس کا مطلب پھر آپ کافر ہو گئے نا. تو آئدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. یہ وہ جارج بش کا فارمولہ ہے. تو آپ یا مومن ہے عمران خان کے ساتھ تو آپ سب نیک ہیں، مومن ہے. اگر آپ عمران خان کے خلاف ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ جنمی کافر ہے.
یہ چیزیں جو ہے نا اٹس ناٹ ریئلی فٹنگ ان دس کنٹری. اور ویسٹ میں اگر کوئی ایسی جماعت ہو نا تو وہ لوگ اس کو پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہم نے مسلط کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم خود چور لوگ ہیں. ہم خود ایسے ہیں بھائی. تو اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ پاک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسی قوم کی جو حالت اسی وقت بدلتا ہوں جب وہ اپنی حالت بدلتے ہیں. تو اللہ پاک نے تو ہمیں موقع دیا, ہر چیز دی ہے. تو ہم خود ہی ذرا شرم کر دیں, اسلام کو سمجھ لیں, اللہ کے حکام کو ہی مان لیں, تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. تو یہ لیڈر تو پھر ہمیں اچھے مل جائیں گے اگر ہم خود اچھے ہو جائیں. تو پھر چوروں کے اوپر پھر چوروں کا جو سردار ہوتا ہے نا تو سائیں وہ بھی پھر چور ہی ہوتا ہے. یہ بات تو پھر کنفرم ہے. تو پلیز لیڈیز اینڈ جینٹل مین, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ می. ٹیک کیئر مائی چینل. اللہ حافظ.